اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، ہم بات کر رہے تھے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی اس آخری وصیت کے بارے میں کہ جس کے اندر امیر المومنین نے ہمیں دستور زندگی دیا ہے، ہمیں ان نکات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر تمہارے درمیان سے امام چلا جائے یا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے یا پردہ غیب میں چلا جائے، غائب ہو جائے، تم سے دور چلا جائے، تو تم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ امام وصیت کر رہے ہیں نہ صرف اپنی اولاد کو بلکہ پوری بشریت کے لیے، وہ نکات چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان نکات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جو نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا میں باعث برکت ہے بلکہ آخرت میں باعث نجات بھی ہے۔ امام اس وصیت کے اندر پہلے نقطے کی طرف جو اشارہ فرما رہے ہیں وہ نقطہ یہ ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب ہو کر، اگرچہ یہ وصیت جامعیت رکھتی ہے، یعنی وسعت کے لحاظ سے پوری بشریت اور انسانیت کو اپنے لیے مورد خطاب قرار دیے ہوئے ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کرو، خدا سے ڈرتے رہنا، تقوی الہی کو اختیار کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم خدا کی خوشنودی چاہتے ہو، اگر تم خدا کی رضایت چاہتے ہو، اگر تم خدا کا قرب چاہتے ہو، اگر تم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم خدا سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو، اگر تم خدا کے رستے پہ چلنا چاہتے ہو، اگر تم صراط مستقیم کے اوپر چلنا چاہتے ہو، تو اس کا پہلا زینہ تقوی الہی کو اختیار کرنا ہے، یعنی پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے، یعنی خدا سے ڈرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی وہ چیز ہے کہ جس کا حکم خداوند متعال نے قرآن میں دیا ہے، تقوی وہ چیز ہے کہ جس کا حکم قرآن کے اندر خداوند متعال نے متعدد مرتبہ دیا ہے۔ تقوی یعنی انسان حکم خدا کے سامنے احساس ذمہ داری کرے، انسان اپنے آپ کو مردہ ہونے سے بچائے، انسان اپنی روح کو مردہ ہونے سے بچائے، انسان اپنے آپ کو روحانی حوالے سے زندہ کرے۔ تقوی اس چیز کا سبب ہے۔ اگر انسان انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرے یا قرآن کے اندر جس مقام پر بھی کسی نبی کا ذکر ہوا ہے تو نبی کی تبلیغ کی ابتدا ہی تقوی الہی سے ہے، نبی کی تبلیغ کی ابتدا ہی خدا کی طرف بلانے سے ہے، نبی کی تبلیغ کی ابتدا ہی خدا کے قریب ہونے میں ہے، نبی کی تبلیغ کی ابتدا ہی خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں ہے، ہر نبی کی تبلیغ کی ابتدا خدا کی رضا کو حاصل کرنے میں ہے، اور اولیاء کا مشن ہی یہی رہا ہے کہ وہ تقوی الہی کو عام کریں۔ قرآن کا منشور تقوی ہے۔ ہم ابتدا میں دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن نے ابتدا میں ہی جو اپنی فہرست گنائی ہے، وہ فہرست کے جو ہر کتاب کے اندر مثال کے، تو میں مثال سے واضح کروں کہ جب بھی آپ کوئی کتاب لیتے ہیں تو کتاب کو جانچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کتاب کو جانچنے پرکھنے کا ایک روش یہ ہے کہ آپ اس فہرست کو دیکھتے ہیں کہ اس فہرست کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ فہرست بتاتی ہے کہ کتاب کا موضوع کیا ہے، فہرست بتاتی ہے کہ کتاب کے اندر کون سا مواد ہے، فہرست بتاتی ہے کہ کتاب کس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے، فہرست بتاتی ہے کہ کتاب آپ کے نفع میں ہے یا آپ کے نقصان میں ہے۔ فہرست ہی بتائے گی، فہرست ہی مشخص کرے گی کہ کتاب کو کس طریقے سے، کس انداز سے، کس روش سے ہم نے پڑھنا ہے، یا اگر کوئی کتاب عملی حوالے سے ہمیں کوئی گائیڈ کر رہی ہے تو کس طریقے سے ہم نے اس کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ فہرست ہی آپ کو واضح کر دے گی، اگرچہ وہ فرق نہیں کرتا 100 صفحے کی کتاب ہو، 50 صفحے کی کتاب ہو، 20 صفحے کی کتاب ہو، 200 صفحے کی کتاب ہو، 1000 صفحے کی کتاب ہو، فہرست پڑھ کے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان نے اس سے کس طریقے سے استفادہ کرنا ہے۔ قرآن نے بھی اپنی فہرست بتائی ہے، قرآن کا عنوان، قرآن کا ٹائٹل
کیا ٹائٹل ہے؟ اسلام اور قرآن کا منشور اور ٹائٹل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن کا مخاطب تمام انسان ہیں، قرآن تمام انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے، لیکن قرآن نے ابتدا میں اپنی فہرست میں یہ بتا دیا کہ یہ ہدایت کا منبع ہے کن لوگوں تک پہنچے گا؟ کہ جو تقوی اختیار کریں گے۔ پس ہمیں قرآن کا جو پیغام ہے، قرآن کا جو منشور ہے، قرآن کا جو آئین ہے، قرآن کے اندر جو دستور زندگی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تقوی الہی۔ اور ہر نبی نے کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے؟ تقوی کی طرف۔ ہر ولی نے جس چیز کی طرف، اگر وہ ولی کامل ہو تو وہ تقوی الہی کی طرف انسان کو گامزن کرتا ہے، اور علی ابن ابی طالب بھی انسان کو تقوی الہی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور اپنی وصیت میں یہ فرما رہے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں۔ کیا وصیت کرتا ہوں؟ کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ کیوں نہ علی تقوی الہی کی وصیت کریں؟ کیونکہ علی خود امام المتقین ہیں۔ پس اس امام المتقین کی رعیت میں شامل ہونے کے لیے جس خصوصیت کی ضرورت ہے وہ ہے تقوی الہی، وہ ہے خدا کے سامنے خضوع سے پیش ہونا، وہ ہے خدا کی رضایت حاصل کرنا، وہ ہے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا، وہ ہے خدا کو راضی کرنا۔ پس جس شخص نے اس خاصیت کو اپنا لیا، اس خاصیت کو اپنے اندر پیدا کر لیا، وہی انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اسی لیے امام نے اپنے نہج البلاغہ کے اندر پورا خطبہ امام صفات متقین کے بارے میں بیان فرمایا۔ خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں امام کی معرفت حاصل کر کے، امام کے کلام کی معرفت حاصل کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما کہ جو آئمہ ہم سے طلب کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔